کہ خلافت راشدہ اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے حوالے سے امت لیول کی جو خدمت ہوئی ہے پوری امت میں، میری نظر میں اور کسی شخص نے نہیں کی سوائے ایک شخصیت کے، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1979 عیسوی. کیونکہ اس موضوع کو ہاتھ ڈالنا سیدھا 11,000 وولٹ کو پکڑنا ہے، کیونکہ سنی شیعہ کی تفریق ہو چکی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے جب ایک فرقے کی لائن کھنچ جاتی ہے پھر حق بات کرنا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ ان اٹینڈڈ تھا اتنے عرصے سے، اور جب یہ ضرورت پڑی اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندوں سے خدمت لی. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 کتابیں ان 1400 سال میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، بلکہ کسی اور نے لکھی نہیں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر. ان 2 کتابوں کا میں یہاں پر تعارف کروا دیتا ہوں. پہلی کتاب ہے میرے بھائیوں یہ الجہاد فی الاسلام. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن چھوٹی بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، تقریباً 500 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے اوپر اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں. اس میں جو لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، اسی طریقے سے مسلمان پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر کیوں چڑھ دوڑے، اس کی حکمت کیا تھی، یہ تمام جتنے بھی غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے ایڈریس کی. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں وہ جہاد اور قتال کے اوپر جو آرگومنٹس دیتے ہیں وہ من و ان کاپی کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے. اور یہ کتاب مولانا مودودی نے اس وقت لکھی جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی. 1903 کی پیدائش ہے، اس میں آپ 22 سال جمع کر لیں. 1925 میں یہ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی اور انہوں نے فورس ہی کیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور یہ الحمدللہ بہترین کتاب ہے، اور اس موضوع کے اوپر اور آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. تو یہ جو رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ خزانے عطا فرمائے گا. وہ انشاءاللہ آج ایک حدیث بھی اینڈ پہ میں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ جو مشکل ترین ٹاپک ہے وہ اسی کتاب میں ایڈریس کیا گیا ہے، الجہاد فی الاسلام. بہرحال اب اس کتاب کی اگر آپ نے پریکٹیکل کوئی شکل دیکھنی ہے تو پھر عمر سیریز قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت فرما دی گئی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک. اور اس کے کنسلٹنٹ کوئی عام مولوی نہیں ہے، بلکہ پورے سمجھ لیں کہ سنیت کے امام اس وقت کے یوسف القرضاوی جو 1926 میں پیدا ہوئے اور مولانا مودودی کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ. اور بلکہ 1979 میں جب مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، اس وقت امام کعبہ نے آنا تھا تو وہ نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے. تو پھر اب فلسطین مسجد کے امام بھی آئے ہوئے، بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے. 6 لاکھ کے قریب جنازہ ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. قذافی اسٹیڈیم پورے کا پورا بھرا ہوا تھا. تو بہرحال پھر یہی طے پایا کہ یوسف القرضاوی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے. تو مولانا مودودی کا جنازہ بھی یوسف القرضاوی صاحب نے پڑھایا ہوا ہے. اس وقت ان کی عمر 90 سال ہے. مفتی اعظم قطر ہیں، فلسطین کے اوریجنلی رہنے والے تھے، پھر مصر میں آگے وہیں سے تعلیم حاصل کی. الازہر یونیورسٹی والے بھی ان کو سمجھ لیں اپنا امام مانتے ہیں. وہ کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً 55 سال ہے، ڈاکٹر علی سلابی، یعنی ٹاپ ہسٹورین ہیں اس وقت مسلمانوں کے. وہ انہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور دارالاسلام پبلیکیشن نے اردو ترجمے کے ساتھ ان کی کتابیں خلفائے راشدین پہ شائع کی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑا اہل سنت کا اور خصوصاً اہل حدیث کا ادارہ ہے، ڈاکٹر علی سلابی. اور وہ ہیں، یہ 2 بندے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے، عمر سیریز کے. تو اس کے اب ہم نے کچھ کلپس چڑھانے شروع کیے ہیں. ایک چڑھایا ہے ابھی، یوٹیوب پہ تو اجازت نہیں ہے، لیکن فیس بک کے ذریعے دوسرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے ہم جو کریٹیکل ہیں کلپس وہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے بھائیو، دوسری کتاب ہے مولانا مودودی کی یہ خلافت و ملوکیت، جسے میں علمی ایٹم بم کہتا ہوں، کہ خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں بدل گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد.
اس کتاب کو لکھنے کی انٹینشن مولانا مودودی کی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر باتیں شروع ہوئیں تو مولانا مودودی نے کہا کہ میں ہی ایک ایسی کتاب لکھ دوں بجائے اس کے کہ گورے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا سمجھانا شروع کریں، مسلمانوں کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے لائی جائے. تو یہ کتاب انہوں نے اس انٹینشن کے ساتھ، اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں، 1.5 صفحے کا صرف مقدمہ ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے. یہ تو لوگ پھر اس کو اور سے اور طرف لے گئے. یہ بڑی پازیٹیو کوشش تھی اور سنی شیعہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی. اور اس کا عربی میں تو ترجمہ بہت پہلے ہو گیا تھا الخلافہ والملک کے نام سے، اور انگلش میں بھی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے. اور میرے بھائیوں، اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرنڈ ود ریفرنس ٹو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو وہ ڈاکٹرائن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. تو میں نے الحمدللہ اس کا علمی دفاع کیا ہے. اور یہ تو تھا علمی ایٹم بم، خلافت و ملوکیت. یہ ہے میرے بھائیوں ہائیڈروجن بم، اس سے بھی اگلا ورژن. علمی طور پہ میں کر رہا ہوں، یہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا یہ اٹریکٹیو ورڈ ہے، پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ایٹم بم کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی نا، تو ناسبیت اور رافضیت اور یہ تمام فتنوں کی جنگ اہل سنت کے منہج کے خلاف ختم ہو گئی. اس ریسرچ پیپر کے بعد واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. اور یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 کے قریب ہے. اور مثلا 33 نمبر غدیر خم کے تمام طریق میں نے 8 طریق 33 نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں اس کے اندر. اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے کیونکہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی میں اور انگلش میں بھی. الحمدللہ 4 زبانوں میں مفت PDF اس کا آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں. اور یہ پرنٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، 24 اکتوبر 2015 بمطابق 10 محرم الحرام 1437 ہجری. اور اس کے کل صفحات جو ہیں 24 ہیں اردو کے اندر. جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس تھی. ایک ٹاپک میں نے جان بوجھ کے اس وقت چھوڑ دیا تھا، وہ تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ کنٹراورشل چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک فرضی کریکٹر گھڑ کے عبداللہ ابن سبا کا جو بعد میں آیا، جسے مولا علی نے خود قتل کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور نعوذ باللہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک عبداللہ ابن سبا نے 40,000 اصحاب کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، اور وہ اس کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ. تو میں نے حقیقی وجوہات اب بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دی ہیں. اور اس کا انشاءاللہ اگلا ورژن جو ہے وہ عربی میں تو آ چکا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ. اردو میں بھی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آ جائے گا. اب میں نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تاکہ پہلی لک میں ہی پتہ چل جائے، میں آپ کو یہ دونوں ریسرچ پیپر سائڈ بائی سائڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. جو پرانے والا ریسرچ پیپر ہے، آپ اس کے یہ رائٹ کارنر کے اوپر دیکھیں، آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی 24 اکتوبر 2015. اب میں نے اس کو ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ میں کر دیا ہے ڈیٹ کو، یہ دیکھیں بالکل، تاکہ دیکھتے ہی فوراً نظر آ جائے. اور اب ڈیٹ ہے اس کی 12 اکتوبر 2016، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام 1438 ہجری، 1 سال کے بعد کی ڈیٹ ہے. لہذا ہمارے ریسرچ پیپرز میں ناسخ و منسوخ والا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیٹس ڈال دیتے ہیں. بہرحال پچھلے ریسرچ پیپر کی کوئی ایک حدیث بھی ہم نے اومٹ اس میں سے نہیں کی، انکلوڈ کی ہیں تقریباً 50 کے قریب احادیث. اب تقریباً کل 200 احادیث ہو گئی ہیں. اور بلکہ دیکھیں اس پہ اب میں نے یہ چیز ایڈ بھی کر دی ہے، کل 200 احادیث، یہ بلیک میں، پہلے یہ چیز نہیں تھی. کل 200 احادیث 72 کے ٹائٹل سے شہدائے کربلا کی نسبت سے یہ ایڈ ہو چکی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی عنقریب اویلیبل ہوگا اہل سنت پاک.com پہ. اور یہ تقریباً اب 24 سے بڑھ کر تقریباً 40 تک پیجز پہنچ جائیں گے، اور 200 احادیث الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں سے اس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر کا میں نے ایک اوور ویو کروا دیا اس حوالے سے. اس نئی پرنٹنگ میں ہم نے 2 قسم کی ایڈیشنز کی ہیں. ایک تو میجر ایڈیشنز ہیں، پرانے والا پمفلٹ من و عن اسی طریقے سے ہے.
میجر ایڈیشنز کی ہیں سیریل نمبر 14, 15 اور 16 کے اوپر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور باقی کئی احادیث کے طریق جو ہے ایڈ کیے ہیں. لہٰذا یہ اب ریسرچ پیپر دوبارہ سے ہی کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ اس میں ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں، پہلے بھی وہی 6 ٹاپکس تھے، لیکن اس میں ایک درمیان والا ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. میں ان 6 ٹاپکس کے صرف نام بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل کی آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھ لیں گے. عربی میں ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے، جسے عربی کا شوق ہے. ویسے تو علماء کہتے ہیں جی ہمیں عربی میں دیں، جب عربی میں دیتے ہیں تو بیچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ترجمہ ہی دے دو جی. یہ عربی بھی اگر 1 لاکھ لوگ ہیں نا جو عربی جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو عربی لٹریچر کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ آسان ہے، لیکن یہ جو پیور لٹریچر کی عربی ہوتی ہے حدیث والی، کئی لوگوں کو دیا ہے تو جس کو کہتے ہیں نا ان کی پھر علمیت اور قابلیت کھل کے سامنے آ گئی، بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو عربی والا میں نے شوق پورا کر دیا، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ، اور اردو میں آج کل اس کے باقی احادیث انشاءاللہ فٹ ان ہو کے تو سامنے آ جائیں گے. یہ 6 ٹاپکس میں بتا دیتا ہوں. ٹاپک نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. ٹاپک نمبر 2، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا حق پر ہونا اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ٹاپک نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. ٹاپک نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا. اور ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت کا بیان. یہ 6 ٹاپکس ہیں. یہ بس ٹاپکس بنائے، اس کے بعد احادیث لکھ دی ہیں، ان سے میں نے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. اب جسے شوق ہے نا رزلٹ نکالنے کا وہ خود نکالے. اور ان تمام احادیث کے اوپر میں نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی تحکیم بھی لگا دی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طریقے سے شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ، حال ہی میں وہ بھی فوت ہو گئے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور شیخ سلیم اسد صاحب. اس طریقے سے بڑے جو حدیث کی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کی تحکیم میں نے اس پہ لگا دی ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کسی ناسبی سے رافضی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ 200 احادیث اس کو دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائیوں ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالتے، ان احادیث کو پڑھ کے جو آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو اس میں رزلٹ لکھے ہی کوئی نہیں ہے، صرف احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے رزلٹ نکال. ان احادیث سے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو تو آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات نعوذ باللہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ یہ پبلک کے لیے حدیث نہیں تھی، صرف رفع الیدین والی حدیثیں پبلک کے لیے ہیں، تو میرے بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے یہ حدیث جمع کر رہا ہوں، لہذا جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے وہ امام مسلم پہ لگائیں. لہٰذا اگر ہم حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں فہم دوسرے بزرگوں کے بتا رہے ہیں تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. امام مسلم کا فہم ہمیں بتا دیجئے، ان کا فہم تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، پورا مقدمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں کس لیے یہ روایات جمع کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھے اور ان سے ڈسکس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ میری کوئی اپنی ذاتی ڈاکٹرائن نہیں ہے ان کو ٹاپک کے طور پہ بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جنگ جمل صفین کے اوپر کیوں کیا. تو میرے بھائیوں مجھ سے بہت پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. دنیا میں اس سے بڑی کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، تقریباً 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے.
اس کے اندر باقاعدہ آخر میں جا کے ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جمل, صفین اور نہروان کے اوپر باب بنے ہوئے باقاعدہ. یہ دکھائیے جی, یہ کتاب الجمل. تو یہ ٹاپک میں نے خود نہیں بنایا, یہ سلف کی سنت ہے, یہ سلف کا منہج ہے, اسلاف کا طریقہ ہے. کہتے ہیں سلف کا منہج, یہ ہے سلف کا منہج. اور یہ امام ابن ابی شیبہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم کے راوی یہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی. صحیح بخاری میں بھی ان سے احادیث موجود ہیں. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, اور یہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ نسخہ 11 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ 187 احادیث اور آثار اس حوالے سے جو تھے اس چیپٹر کے اندر, وہ سب کے سب اپلوڈ کر دیے ہیں. ہندی لینگویج میں بھی ہے, عربی میں بھی, اور اردو کے اندر بھی. الحمدللہ تینوں بڑی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ اویلیبل ہے. جسے شوق ہو تو وہ ضرور پڑھے. اس کو محدثین نے ٹاپک بنایا ہے. صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ علامات النبوہ کا چیپٹر ہے. مشکات کے اندر آپ کو کمبائنڈ فارم میں تیسری جلد کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. البتہ سب سے بڑا کام اس حوالے سے اس امت میں امام حاکم نیشاپوری, جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے, المتوفا 405 ہجری, ان کے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی, جنہیں امام البیہقی کہا جاتا ہے, المتوفا 458 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ. الحمدللہ یہ کتاب بھی جو 3286 احادیث کا مجموعہ ہے, 3286 احادیث ہیں, اردو میں 3 جلدوں میں شائع ہو کر الحمدللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے. دلائل النبوہ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفا 458 ہجری کا یہ لکھا ہوا مجموعہ ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز جو دنیا کی کسی کتاب, جس کسی کتاب میں بھی موجود تھیں, بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں اور کتابوں میں, وہ سب کمبائنڈ فارم میں نوٹس بنا دیے صرف اسی ٹاپک پہ. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب, کتاب السنت.com جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کا PDF اس کا آپ کو مل جائے گا, اردو میں آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دلائل النبوہ 3286 احادیث کا مجموعہ ہے, اور اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز, مستقبل کی خبریں, احادیث بھی اور آثار بھی, صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات بھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے, اور خصوصاً غیبی خبریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد, ایون 500 سال بعد کی جو پروفیسیز کی تھیں وہ من و عن اسی طریقے سے پوری ہوئیں, اور کئی ایسی تھیں جو دلائل النبوہ کی کتاب کے بعد پوری ہوئیں, کیونکہ یہ تو 458 ہجری میں فوت ہوئے نا. تاتاریوں کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں, وہ پروفیسی تو امام بیہقی کے مرنے کے بھی تقریباً 100 سال کے بعد پوری ہوئی, یعنی انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی پوری ہوئی. بال یہ سب کمبائنڈ فارم میں جمع کر دیں, اس کا نام رکھا دلائل النبوہ. اور یہ کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ وائی وی مسلمز ڈو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ, ٹو بی اے میسنجر فرام گاڈ. ہم مسلمان کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کا من و عن پورا ہونا ہے, اور بائی نیم مینشن کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروفیسیز وہ پوری ہوئی ہیں. مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 2812, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, یہ ہماری والی اینٹ نہیں, اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے. اور عمار ابن یاسر جن کی عمر 60 سال تھی اس وقت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں ہم عمر تھے, انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے,
اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں. صحیح بخاری 2812, صحیح مسلم میں بھی ہے, دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اس کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا افسوس وائے عمار, یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو اس جماعت کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. بائی نیم مینشن کر دیا. حالانکہ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 26 ایئرز کے بعد, اور آپ 26 ایئرز تک کی اس کی پریڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس نے زندہ رہنا ہے, بلکہ 5-6 سال پہلے بھی ملا لے. ایک بندہ 60 سال کا ہو, اس کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جائے کہ یہ 93 سال تک زندہ رہے گا, اور جنگ صفین میں یہ معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوگا اور مولا علی کے ساتھ ہوگا, اس لیے یہ حق کے ساتھ ہوگا. بائی نیم مینشن کرنا یہ نبوت کی خبر کے بغیر امپاسبل ہے. 3 سال کے بچے کا تو آپ کہہ سکتے ہیں 30 سال تک پہنچ جائے گا, جو پہلے ہی 60 سال کا ہو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ 93 سال تک جائے گا, اور پھر اس کو مارے گا بھی کون؟ یہ بہت بڑی پروفیسی تھی, من و ان پوری ہوئی. اس طرح سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں جو مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور زارو کتار رو رہے ہیں, مولا علی حاضر ہوئے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فرات کے کنارے سے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی, کربلا کی, جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا. یہ ساری کی ساری احادیث الحمدللہ دلائل النبوہ تو امام بیہقی نے لکھی تھی, ہم نے بھی ایک دلائل النبوہ لکھی ہے. جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان اور کربلا کے حوالے سے یہ ایٹم بم میرا الحمدللہ, جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا آپ سمجھ لیں یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپیز, جتنے یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, اینڈ پہ تمام کو ہم یہ دیتے ہیں ہارڈ کاپیز کی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں کل 200 احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں سے, اکثر بخاری اور مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے ہیں. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 MB کے قریب, 25 کے MB کے قریب اردو والی فائل ہوگی, اور 3 سے 4 MB کی عربی والی فائل ہے. انگلش والی فائل بھی, ہندی والی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5B ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 200 ہے. ہر نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ, کہیں پہ 8-9, مثلا غدیر خم کی حدیث 33 نمبر پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں غدیر خم کے. تو یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا حدیث کو چھپاؤ, یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن امام بیہقی کو کوئی رافضی نہیں کہتا, لیکن ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ امام شافعی کو بھی انہوں نے کہہ دیا, اور امام شافعی کو شعر کہنا پڑا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ الحمدللہ جنگ جمل, صفین, نہروان, شہادت عثمان کے حوالے سے جو جھوٹی باتیں تھی وہ میں نے چھوڑ کے احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے. یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لہٰذا امام بیہقی نے یہ سب کچھ لکھا, میں نے بھی اس کو الحمدللہ, یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہیں. باقی ڈیٹیل کے لیے میرا مسئلہ نمبر 101 ہے, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے جو دفاع ہیں ان کے علمی جوابات. اور مسئلہ نمبر 157A اور B ہیں 5.5 گھنٹے کی گفتگو. سنی شیعہ اختلاف پہ 100 سوالات ہیں. علی الاحسن نقوی صاحب کے 1-to-1 میرے ساتھ الحمدللہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے یہ ماڈرن دور کی دلائل النبوہ اور علامات النبوہ ہے الحمدللہ.